آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات میں کہوں، بغداد میں مسلمانوں کا ملک، تاریخی وراثت ہماری رہی ہے۔ تتاریوں نے حملہ کیا، تباہ و برباد کیا بغداد کو، اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے، دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا۔ بادشاہ کی جو بیٹی تھی تتاریوں کی، ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ایک سچے مومن کو دیکھا، ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے۔ اے سبحان اللہ، اذان دے رہا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے کہا یہ اب کہاں سے آواز آ رہی جب ہم قتل عام کر رہے ہیں، گردن مار رہے ہیں، یہ کون ہے جو اذان دے رہا ہے؟ فوجی فوراً گئے اور پکڑ لائے۔ یا نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ گراؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے، وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے، کتنے میدانوں کو تم قبضہ کرو گے؟ ہاں، تم صرف اور صرف میدانوں کو روک سکتے ہو، پیشانیوں کو جھکنے سے کبھی نہیں روک سکتے، کبھی نہیں روک۔ عبادت کا ذوق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر اذان دے رہا تھا کوئی، تو تتاریوں کی وہ بڑی عورت تھی، بادشاہ کی بیٹی، اس نے گرفتار کروایا، لاؤ اس مولوی کو، اب کون ہے اذان دے رہا ہے؟ اس کو پکڑ کر کے پوچھا تجھے خبر نہیں ہے بغداد پورا ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لاکھوں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اسی بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو، ہم مار رہے ہیں، اور پھر بھی تم اذان دے رہے ہو۔ اس نیک و صالح عالم ربانی نے کہا ہاں سب نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے میرا رب بھی ہے، میرے لیے میرا رب بھی ہے۔ دنیا چاہے جو بھی ہو، جب تک میری سانس نہیں نکلے گی تب تک میں اللہ اکبر کہتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب سنیے، اس خاتون نے متاثر ہو کر کے پوچھا اچھا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کہا ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل بات ہے، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، لوگ یہ تم کو تانا ماریں گے اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ یہی اس تتاری عورت نے کہا کہ تم اس کو اکبر کہتے ہو، پھر یہ بغداد میں یہ سب جو مرے ہیں یہ بھی تو وہی تھے، یہ بھی تو وہی تھے، یہ مارے گئے، اور ہم لوگوں کو غلبہ حاصل ہو گیا بغداد پہ۔ دیکھو تتاریوں پر، وہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا، تمہارا خدا ہی دیا ہے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہت پتے کی بات سنیے، اس عالم دین نے کیا کہا کہ اے خاتون میں تجھے ایک مثال بتاتا ہوں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں پالنے والا کوئی چرواہا بکریاں لے کر کے چلتا رہتا ہے، راستے پر چلتا ہے، ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی ریوڑ، جی جی، بکریاں چلتی رہتی ہیں، لیکن بکریاں پالنے والا ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے۔ بے شک، بکری اور کتے کا کیا لینا دینا ہے، کون سا تعلق ہے؟ لیکن یہ چرواہے سے پوچھیں، وہ بتائے گا کہ بکریاں چلتے چلتے کبھی ادھر ادھر چلی جائیں تو یہ کتا بھونک بھونک کر انہیں لاتا ہے اور پھر ریوڑ میں جمع کرتا ہے۔ بے شک، چرواہا یہی بتاتا ہے کہ اس لیے سارے بکریوں کو وہ پھر سے ایک ریوڑ میں جمع کرے، اس لیے وہ پالتا ہے۔ کتے کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے، اس لیے پالا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے اس بغدادی عالم نے کہا ہم امت مصطفیٰ ہیں، بے شک، ہم چلتے ہیں سیدھے راستے پر، لیکن جب کبھی ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے، اے بے شک، کتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ تم بھونک بھونک کر کے واپس صراط مستقیم پر لے آ سکو۔ میرے عزیزو، آج یہ جس قدر مظالم ہو رہے ہیں یہ تمہیں سیدھے راستے پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے آئے۔ انشاءاللہ میں محسوس کر رہا ہوں چند سالوں پہلے ہر جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو نہیں لگتا تھا، لیکن ظالم کتوں نے جب بھونکنا شروع کیا تو اب پھر ہمارا ہر بچہ لبیک کہنے لگا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اب بات صرف اتنی ہے، میں نے جو عنوان آپ کے سامنے رکھا وہ یہی ہے کہ جب تم اپنی